خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے۔ جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ میں ایک بات ذرا سا شگفتگی سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اکبر اور بیربل کے قصے اور کہانیاں۔ اس نے مجھے دیکھ کر بلایا اور کہا کہ ابا ادھر آئیے، یہ دیکھیے میں کتاب پڑھ رہا ہوں اور اس کے اندر جو ہے تو یہ اکبر اعظم جو بادشاہ اور شہنشاہ بنے ہوئے ہیں، یہ بالکل بدھو قسم کے نظر آ رہے ہیں، بڑے بھولے والے ہیں۔ اور بیربل جو غلام ہے، نوکر ہے، وہ ہوشیار ہے، ذہین ہے، چالاک شخص ہے۔ میں نے کہا بیٹا دنیا اسی کا نام ہے، مقدر اسی کو کہتے ہیں، قسمت اور تقدیر اسی کا نام ہے۔ یہاں پر جاہل گنوار قسم کے لوگ ملکوں کے حاکم بن جاتے ہیں، تعلیم یافتہ اور خوبصورت لوگ مشاعروں کے ناظم بن جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حیدرآباد انداز بیاں اور نے لکھنؤ سے ہوتے ہوئے دبئی تک ایک پل بنایا ہے۔ میں اس پل پر آپ سب کو، محبت کے اس پل پر آپ سب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، اس کا نام محبت ہے، اور انداز بیاں اور SRZ کی یہی کوشش ہے کہ محبتوں کا یہ پیغام عام ہو جائے۔ آپ نے علم اور انصاف کی شمع یہاں پہ جلائی ہے۔ مجھے ساحر یاد آتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے۔ جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ بہت خوبصورت مشاعرہ، ذرا سی دانشوری اور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ 2-3 منٹ میں اپنی ایک مختصر بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے فانوس سے دماغ میں شمع عقل روشن کر دی، اور پھر اسے ذرا سے اختیارات کی قوت سے نواز دیا، اور پھر ارشاد فرمایا انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، اور پھر ہم نے تجھے ہدایت بھی سبیل کر دی، چاہے تو صحیح راستوں پر چل کر شکران نعمت کرے یا غلط راستوں پر چل کر کفران نعمت کرے۔ آج میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں، مگر ایک دن مقرر کرتا ہوں، اس دن اے انسان میں تجھ سے پوچھوں گا کہ بتا تو کن راستوں پر چل کر ہم تک پہنچا ہے۔ مگر اس انسان نے کیا کیا؟ اس ذرا سے اختیارات کی قوت کی بنا پر یہ زمین پر جال بن کر بچھ گیا، آسمان پر کمندیں ڈالنے لگا۔ زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی۔ اس نے سمندروں کی موج سے موج ٹکرا کر حباب کے دل توڑ دیے، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو زمین پہ بسمل کر کے رکھ دیا، اور تو اور ذرے کا جگر چیرا، اس کا ایٹم نکال دیا، اوس کا جگر چیرا، اس کا الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران نکال کر ساری دنیا کو لرزہ برندام کر کے رکھ دیا۔ اس ذرا سے اختیارات کی قوت کی بنا پر یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، امیر کائنات ہے، واقف اسرار ہستی ہے، برق رفتار ہے، انجم شکار ہے، تہذیب کا دیوتا ہے، ارتقاء کا پروردگار ہے۔ حاضرین کرام، اس ذرا سے اختیارات کی عالم بصیرت اس کے سامنے سر بسجود ہیں۔ شمس و قمر اس کے دربار میں غلاموں کی طرح کھڑے کانپ رہے ہیں، چاند سورج اس کی بارگاہ میں قیدیوں کی طرح کھڑے تاک رہے ہیں۔ اس ذرا سے اختیارات کی قوت کی بنا پر یہ اتنا اونچا ہوا، اتنا اونچا اڑا کہ لوہے کو آکاش میں اڑا رہا ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، جہازوں کو سمندروں پہ بھگا رہا ہے، اور تو اور اب تو اس نے زمین کو ناقابل رہائی سمجھ کر
चांद पर डेरे डालने के ख्वाब सजा लिए हैं। फरिश्तों की दुनिया में हलचल मच गई है, जहां जिब्रील तकरीर फरमा रहे हैं, फरिश्तों होशियार, ये जन्नत से निकाला हुआ फिर वापस आ रहा है। इसके सामने बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी दानिशवरी को सलाम करता हूं। हैदराबाद से वैसे भी बड़ी